نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہمیں ایک اور موقع ملا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس عظیم شریعت میں اس کے احکام، اس کے قواعد پڑھنے کا ہمیں موقع ملا ہے. ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں الاربعون فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام، جس کے مؤلف ہیں الامام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے اس میں 42 حدیثیں جمع کی ہیں اور الحمدللہ ہم نے اب تک 33 حدیثیں پڑھی. آج ہمارے ساتھ 34ویں حدیث ہے اور امید ہے کہ آج اور کل 2 دن میں اس کتاب کو ختم کیا جائے باذن اللہ تعالی. آج کی جو حدیث ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان رواہ مسلم. ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ، ان کی بھی احادیثیں گزری ہیں اسی کتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میں سے کسی نے منکر دیکھا تو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو اپنی زبان سے اس کو روکے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو وہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے. اور یہ سب سے کم ایمان کی نشانی ہے اور اس کو امام مسلم نے روایت کی ہے. حدیث کے یہ الفاظ ہیں. اس میں جو حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا، منکر جو دیکھتا ہے اس کو کیا کرنا ہے. تو کئی جو چیزیں ہیں شریعت میں ان کو 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک معروف ہے اور ایک منکر ہے. معروف وہ چیزیں ہیں جس کو شریعت نے قبول کیا ہے اور مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں. منکر وہ ہیں جس کو شریعت نے برا قرار دیا ہے، اس کو منکر کہا ہے اور لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، تو اسی سے منکر بنتا ہے. اب مثال کے طور پہ توحید جو ہے وہ معروف ہے، سب سے عظیم معروف جو ہے وہ توحید ہے. توحید انسان کی فطرت میں ہے، اگر انسان کی فطرت بدلتی ہے تو ہی اس کی توحید بھی بگڑتی ہے. لیکن جس کی فطرت سلیم ہے وہ توحید کا اس کا اعتراف کرتا ہے. دیکھیں الفاظ ملتے جلتے ہیں، اعتراف کرنا، اس کو قبول کرنا، اعتراف سے معروف بنتا ہے. اور شرک جو ہے اس کا انکار کرتا ہے. جس کی فطرت سلیم ہے وہ فطرت شرک اور کفر کا انکار کرتی ہے تو وہ منکر ہے. تو جو چیزیں شریعت نے اچھی قرار دی ہیں، صحیح ہیں، حق ہیں، تو وہ معروف ہیں، اور جو برے ہیں، گناہ ہیں، ان کو منکر کہا جاتا ہے. تو جن لوگوں ان کی بات بھی آتی ہے بعض امور میں، لوگ انکار کرتے ہیں اس کا. مثال کے طور پہ جھوٹ کوئی قبول نہیں کرتا ہے،
جس کی عقل ٹھکانے ہے، جس کی عقل سلیم ہے، جس کی فطرت سلیم ہے، وہ جھوٹ کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ہر ایک معاشرے میں جھوٹ کا انکار کیا جاتا ہے، فساد کا انکار کیا جاتا ہے، غداری، بغض، ایسی جو بد اخلاقیات ہیں، ان سب کو منکر مانا جاتا ہے، ان سب کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو معروف اور منکر جو ہیں وہ عام لفظ ہیں جس میں ساری شریعت کی باتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ، ایسی جماعت ہو جو اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہے اور معروف کا حکم دیتی ہے اور منکر سے روکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پر یہ بتایا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، یعنی کہ مسلم امت محمدیہ جو ہے وہ سب سے بہترین امت ہے، اٹھائی گئی ہے، یہ ان کے ذمے ہے کہ وہ معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں۔ تو اس کو فقہ میں اس کو حسبہ کہتے ہیں، الحسبہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس پر، الحسبہ کے نام سے، بہت مشہور کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اس کا حکم بتایا ہے، اس کے دلائل بتائے ہیں، حکم بتایا ہے، اور پوری تفصیل میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اس کو کیسے اس کی تنفیذ کی جاتی ہے۔ تو اس کو الحسبہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ سبحان اللہ آج صرف سعودیہ میں پایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے ایک خاص ایک ادارہ بنایا ہے، اس کو الہیئہ کہتے ہیں، ہیئت الامر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں اس کو، الہیئہ۔ پہلے وہ بہت ایکٹیو تھے، ابھی بھی ہیں الحمدللہ، کئی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر منکر ہوتا ہے اس کو روکتے ہیں، اگرچہ کہ طریقے تھوڑے بدل گئے ہیں، اب وہ پولیس کے ساتھ جاتے ہیں، پہلے وہ خود پولیس کے کام کرتے تھے لیکن اب پولیس کے ساتھ جاتے ہیں اور جہاں بھی منکرات ہوتے ہیں اس کو وہ روکتے ہیں۔ اللہ اس کو قائم رکھے اور ان کے کام میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو یہ صرف سعودی عرب میں دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اب فرض جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرض عین، یعنی کہ ہر ایک مسلم اور ہر ایک مسلمہ پر فرض ہے، جیسا کہ 5 وقت کی نماز ہے، وہ فرض ہے، فرض عین ہے ہر ایک پر۔ اور فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر امت کے ایک بھی فرد یا بعض افراد اس کو ادا کر دیں تو ساری امت پر سے اس کا گناہ ہٹ جاتا ہے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو پھر ساری امت گنہگار ہو جاتی ہے، تو اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، فرض کفایہ۔ تو یہ فرض کفایہ ہے، الامر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ فرض کفایہ ہے اگر اس کو ہم ایک حکومی سطح پر دیکھیں تو اسی لیے یہ جو ادارہ ہے سعودی عرب میں، یہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے یہ ادارہ۔ اور پھر یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ تم میں سے اگر کسی نے منکر کو دیکھا تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر اپنی زبان سے روکو، اگر ویسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنے دل میں اس کو برا سمجھو۔ تو یہ 3 درجے ہیں، اور یہ سب سے کم، یعنی کہ اس کو دل میں برا ماننا یہ سب سے کم ایمان کا درجہ ہے۔ لیکن اس میں تفصیل ہے، اس میں علماء نے تفصیل بتائی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری شریعت جو ہے وہ بہت منظم طریقے سے اس کی تنفیذ ہوتی ہے، اس کے احکام کی تنفیذ کی جاتی ہے، منظم ہے شریعت، اس میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ سب مل کے کر دیے، کسی نے نہیں کیا۔ عربی میں اس کو فوضا کہتے ہیں، فوضا کا مطلب ہے کنفیوژن، کیوس، جس کو ایسا نہیں ہے۔ شریعت ماشاءاللہ منظم، بہت سسٹمیٹک ہے، بہت اس کو ایک سسٹم کے طریقے سے اس کے احکام کی تنفیذ کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ السمع والطاعہ میں، السمع والطاعہ 6
مراتب ہیں اس میں، اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکام، اور پھر والد، والدین، اور شوہر اور مالک، یہ 6 ہیں۔ تو یہاں پر یہ حدیث اس حدیث، اس کا رابطہ ہے، ان 2 حدیثوں کے درمیان رابطہ ہے۔ رابطہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم میں سے اگر کسی نے منکر کو دیکھا تو اپنے ہاتھ سے روکو، یہ کس کے لیے ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ یہ ولاۃ الامور کے لیے ہے، ولی الامر جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ حاکم ہے، والد ہے، شوہر ہے، مالک ہے۔ تو اگر حاکم نے دیکھا کہ اپنی رعایا میں منکر پھیل رہا ہے تو اس پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو روکے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، وہ سلطان ہے۔ سلطان کا مطلب طاقت اور قوت کے معنی میں بھی آتا ہے سلطان۔ وہ سلطان ہے، وہ حاکم ہے، اور وہ روک سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہے، آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ آرڈر جاری کر سکتا ہے، اور اگر اس آرڈر کی کسی نے اطاعت نہیں کی تو پھر وہ ان کو پکڑ کر ان کو جیل میں ڈال سکتا ہے۔ تو یہ حاکم کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ حاکم ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہے۔ اسی طریقے سے والد ہے، تو والد گھر کا بڑا ہے، اگر اس نے اپنے بچوں میں منکرات دیکھیں تو اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اور وہ کر سکتا ہے۔ یہ شریعت نے بھی اس کو حق دیا ہے، اور جو معاشرے کا جو نظام ہوتا ہے یہ ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ والد کا کتنا بھی بگڑا ہوا معاشرہ کیوں نہ ہو، جیسے غرب کے معاشرے ہیں، یورپ، امریکہ وغیرہ، جہاں پر کسی کا نہیں چلتا ہے، تو وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر باپ ہے گھر میں تو چھوٹے بچے جو ہیں، نابالغ بچے، وہ تابع رہتے ہیں باپ کے۔ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بغاوت کر دیتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، باپ کو بھی مار دیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ عموماً مسلم معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور ایسے معاشرے جہاں پر بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، وہاں بڑوں کا چلتا ہے، یعنی کہ باپ کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے ہے۔ اگر وہ بچوں میں منکرات دیکھے تو وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور بچوں کو وہ مار بھی سکتا ہے۔ تیسرا شوہر ہے، تو شوہر بھی اپنی بیوی کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدے کا حکم اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا شریعت میں تو وہ شوہر کے لیے ہوتا، تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو تعظیم کا سجدہ کرے، نہ کہ عبادت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ۔ تو شوہر کا بھی مقام ہے، تو شوہر بھی اپنی بیوی کو کنٹرول کر سکتا ہے، اسی لیے بیوی کا مقام گھر ہے، اگر اس کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو پھر اسے اپنی شوہر کی اجازت سے نکلنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر مالک ہے، تو مالک اس کے باندہ، باندیاں اگر ہیں تو وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے، تو ان میں اگر وہ منکرات دیکھتا ہے تو پھر وہ ان کو مار بھی سکتا ہے اور ان کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے، منکر کو اپنے ہاتھ سے روکنا یہ ولی الامر کا کام ہے، ولاۃ الامور اس کا جمع ہے، تو یہ ان کا کام ہے۔ یہ کسی ایک فرد کا یا ایک تنظیم کا یا ایک جماعت کا کام نہیں ہے، اس کو منظم طریقے سے اس کو تنفیذ کرنا ہے۔ لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے فساد ہی مچایا ہے، خوارج نے ایسا کیا ہے، طالبان نے ایسا کیا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور وہ صرف وہ فساد مچاتے ہیں۔ دوسرا، جب یہ بات بتائی گئی کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم میں سے ایسا نہیں کر سکتا ہے، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے، تو زبان سے کون کر سکتا ہے؟ منکر کا ازالہ کون کر سکتا ہے؟ ایک عالم، اس کے لیے۔ اور پھر ان کے لیے بھی، اسی لیے علماء کو ان کا شمار ولاۃ الامور میں کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ولی الامر ہے، یعنی کہ جو حاکم ہے یا والد ہے یا شوہر ہے اور مالک ہے، تو صرف اپنے ہاتھ سے ہی کام لیتے ہیں، مار کے، ڈرا کے، ایسا نہیں۔ لگنے بات سے بھی بولتے ہیں، پہلے سمجھاتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، پھر اگر ان کے تابع جو ہیں اگر وہ باز نہیں آ رہے ہیں تبھی ان کا ہاتھ اٹھتا ہے،
لیکن عموماً یہ علماء کے لیے ہے، کیونکہ علماء معاشرے میں جو برائیاں دیکھتے ہیں اس پر وہ تنقید کرتے ہیں، اپنے خطبوں میں، وعظوں میں وغیرہ اس کی طرف لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بلسان ہی، یعنی کہ یہ علماء کے لیے ہے اور اس کے لیے ہے جو اپنی زبان سے کر سکتا ہے، منکر کا ازالہ کر سکتا ہے اور اس کے پاس علم ہے، علم ہونا ضروری ہے اس کا. اور پھر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے، فَبِقَلْبِهِ، یعنی کہ اپنے دل سے اس کو برا ماننا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. تو اس میں دو باتیں ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں جو بھی بتایا گیا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، تو یہ عمل ہے، عمل بھی ہے، قول بھی ہے. تو یہ حدیث دلیل ہے کہ ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے. اور یہ حدیث ان گمراہ فرقوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف عقیدہ ہے، دل میں رہتا ہے. اور پھر اس کو برا ماننا، دل میں برا ماننا، یہ عام لوگوں کا کام ہے. اب دیکھیں، اگر کوئی معاشرہ ہے، ایک اسلامی حکومت ہے اور وہاں پر حاکم ہے، قاضی ہے، سب ہیں، اور وہاں پر منکرات کو روکنے کا سارا انتظام کیا گیا ہے، جیسے کہ سعودی عرب ہے. لیکن اگر کسی نے کچھ دیکھا تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے کیسے کرنا ہے. اس کو نصیحت کرنا ہے. نصیحت کیسے کرنا ہے؟ اگر تم کر سکتے ہو تو حاکم کو یا ولی الامر کا ہاتھ پکڑو، اس کو کنارے لے کر جاؤ، اس کو سمجھاؤ. اس کو اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ایسا کرو. یہ ہے، خط لکھو، عرضی ڈالو، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب سعودی عرب میں دیکھیں، یہ سب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک ہاٹ لائن رکھا ہے اس کے لیے. اگر کہیں پر بھی کوئی منکرات دیکھ رہے ہیں، کوئی شور شرابہ کر رہا ہے یا زور سے گانا بجانا کر رہا ہے، تو کوئی بھی جا کر یہ کر سکتا ہے، یہ عرضی دے سکتا ہے، فون پہ بتا سکتا ہے کہ یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، تو آ کر ایکشن لیتے ہیں وہ. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں معاشرے میں فساد نہیں مچتا ہے. اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ بات ان تک پہنچائی جائے، اور جو ذمہ داران ہیں وہ آتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر ایسی ضرورت پڑی کہ ان کو وہاں سے بھگانا ہے تو بھگا دیتے ہیں، یا اگر ان کو اریسٹ کرنا ہے تو اریسٹ بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو اناپ شناپ ڈالتے ہیں لوگ، باقاعدہ جا کر ان کو اریسٹ کرتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالتے ہیں، ان پر مقدمہ چلتا ہے ان کے اوپر، اور پھر ان کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں. کبھی کبھی جرمانہ بھی لگتا ہے، ان پر فائن بھرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک منظم طریقہ ہوتا ہے جس میں یہ سب چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر سب جو چاہے وہ کرنے کی کوشش کریں، علیکم السلام، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں فساد مچ جاتا ہے. تو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جن کی ذمہ داری ہے ان کو ہی وہ کام کرنا ہے. خاص کر کے ایسے معاشرے میں جہاں پر کوئی بھی کچھ بول سکتا ہے، کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، تو یہاں پر زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اگر مثال کے طور پر اگر آپ نے پڑوسی کے لڑکے کو دیکھا کچھ کرتے ہوئے، ایسا سگریٹ پیتے ہوئے یا کچھ بھی، تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. جا کر اپنا زور نہیں لگانا ہے، وہاں پر جا کر باقاعدہ اس کے والد کو بولنا ہے کہ میں نے دیکھا ہے تمہارے بچے کو ایسے کرتے ہوئے، تو اس کو کنٹرول کرو. تو یہ طریقہ صحیح ہوتا ہے، نہ کہ خود کرنے کی کوشش کریں یا خود اس کو یعنی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لیں. تو یہ جو حدیث ہے یہ واقعی بہت عظیم حدیث ہے، اور اس میں جو حکمت ہے اس حکمت کو لوگوں کو سمجھنا ہے، افراد کو بھی سمجھنا ہے، جماعتوں کو بھی سمجھنا ہے، تنظیموں کو بھی سمجھنا ہے. وہ صرف اتنا ہی کرنا ہے جس پر وہ ان کا اختیار ہے. جس پر ان کا اختیار نہیں ہے، ایسے معاملوں میں ان کو نہیں جانا ہے اس میں. تو یہ حدیث قاعدہ ہے کہ اس کے متعلق وجوب تغییر المنکر، یعنی کہ منکر کو اگر دیکھا جائے تو پھر اس کو تغییر، یعنی کہ اس کو بدلنا ہے اس کو. لیکن اس میں علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر معروف کا حکم دیا جا رہا ہے اور منکر کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ منکر ہٹ جاتا ہے اور اس کے بدلے معروف آ جاتا ہے، تو ایسا کرنا فرض ہے، یعنی کہ فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے، فرض عین بھی ہو سکتا ہے. اگر
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینے سے معروف بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے بدلے میں کوئی اور منکر بھی آ سکتی ہے، تو پھر وہاں پر مصلحت دیکھنا ہے. تو یہ بات علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ ہم یہ منکر ہے، یہ ہم معروف لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی جگہ دوسرا منکر آ رہا ہے، تو کیا کرنا ہے. تو اس میں مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ کیا کیا جائے، اور علماء سے رائے مشورہ کر کے اس کو تنفیذ کیا جاتا ہے. تیسرا جو ہے، اگر معروف کا حکم دے رہے ہیں اور معروف کے بدلے صرف منکر ہی آ رہا ہے یا اس سے بڑا منکر آ رہا ہے، تو ایسی حالت میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں بہترین سی مثال ان کی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مثال ہے کہ جب تاتار شام پر، ابن تیمیہ کہاں تھے؟ دمشق میں تھے، شام، آج ڈماسکس کہتے ہیں اس شہر کو. تو دمشق میں تھے ابن تیمیہ، اور تاتار شام پر انہوں نے حملہ کر دیا. تاتار آئے اور وہ اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ ابھی اتنے پکے نہیں ہوئے تھے. تو جو ان کے جو سپاہی پولیس وغیرہ تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ رات میں شراب پی لیتے تھے. اب مسلمان ہو گئے ہیں، اب شراب حرام ہے، لیکن ان سب کو شراب کی عادت تھی. تو شراب پی کر وہ پڑے رہتے تھے، شام سے لے کر صبح تک وہ شراب پی کر پڑے رہتے تھے. تو ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کیا ہمیں ان کو نہیں روکنا ہے، کیونکہ یہ منکر ہے، شراب پی رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر وہ شراب نہیں پیتے تو آ کر مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے، مسلمانوں کو مارتے پیٹتے، ان کا مال لوٹ لیتے، عورتوں کو اٹھا کر لے کے چلے جاتے، ایسے اور بڑے منکرات کر دیتے. اب یہاں پر دیکھیں، امام تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تھے اسی لیے اتنے بڑے عالم ہیں رحمہ اللہ. تو انہوں نے ان کی یہ دیکھیں، ان کا علم دیکھیں، انہوں نے دو منکروں کو تولا. اگر وہ شراب پی کر پڑے رہتے ہیں تو مسلمان ان کے شر سے بچ جاتے ہیں. اب اس میں کون سا منکر بڑا ہے، کون سا منکر چھوٹا ہے؟ مسلمانوں کی جان، مال، عزت اس پر ہاتھ ڈالیں یا شراب پی کر پڑے رہیں؟ تو اسی لیے انہوں نے کہا نہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کی حالت پہ چھوڑ دو. اگر وہ شراب پی کر پڑے رہتے ہیں تو پینے دو، کیونکہ یہ چھوٹا منکر ہے. کیونکہ اگر یہ چھوٹا منکر ہٹائیں گے تو اس کے بدلے میں کیا آ رہا ہے؟ بڑا منکر آ رہا ہے. تو اسی لیے یہ حکمت ہوتی ہے، علماء اپنے علم سے کام لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، چھوڑ دو ان کو. تو یہ تین حالتیں ہو سکتی ہیں معروف اور منکر کے متعلق. تو اس میں عمومی طور پر علماء سے رجوع کرنا چاہیے، خاص کر کے ایسی حالت میں جہاں پر اگر معروف کا حکم دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی اور منکر آ رہا ہے یا بڑا منکر آ رہا ہے. خیر، علماء کو تو اتفاق ہے اس پہ کہ اگر کوئی منکر ہٹانے سے کوئی بڑا منکر آ رہا ہے تو چھوٹے منکر کو اس پر چھوڑ دینا چاہیے، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا. تو یہ 34ویں حدیث تھی. 35ویں حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى الصدر 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، تحاسدوا کا مطلب ہے ایک دوسرے سے حسد مت کرو. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، تناجشوا کا مطلب ہے تناجش کہتے ہیں ایسا معاملہ جس میں بولی لگائی جاتی ہے. اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس کی بولی لگتی ہے. مثال کے طور پر کوئی گھوڑا بیچ رہا ہے تو گھوڑا خوبصورت ہے وغیرہ وغیرہ، چلو مان لو کہ اس کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے، تو 5 لاکھ سے بولی لگتی ہے. سب جمع ہوئے ہیں لوگ، گھوڑا کھڑا ہے، سب دیکھ رہے ہیں یہ گھوڑا ہے، 5 لاکھ سے بولی لگنا شروع ہو رہی ہے. اب لینے والے شوقین رہتے ہیں گھوڑوں کے، ایک کہتا ہے کہ میں اس کے لیے 5,10,000 دوں گا، ایک اور کہتا ہے 5,20,000 دوں گا. تو ایسے بولی بڑھتی جاتی ہے، آکشن جس کو کہتے ہیں. لیکن مجمع میں 1 یا 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خریدنے کی نیت نہیں ہے، وہ صرف بولی لگاتے ہیں تاکہ مال یعنی کہ دام بڑھ جائے گھوڑے کا. ایسے ہی کہتا تھا میں 6 لاکھ دوں گا، اس کی خریدنے کی نیت نہیں ہے اس کی. اور ایسا
یہ دھوکہ دیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ بیچنے والا ہی اس نے ان کو رکھ دیا ہے وہاں پر, بولی زیادہ کرو بعد میں تمہیں کچھ کمیشن دے دوں گا, اس طریقے سے. تو یہ اسی کو تناجش کہتے ہیں کہ بغیر خریدنے کی نیت سے کسی چیز کی قیمت بڑھانا تاکہ جو خریدنے والا ہے اس کو نقصان ہو اور جو بیچنے والا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو نفع پہنچے. تو یہ حرام ہے, اسی کو تناجش کہتے ہیں اس کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ ولا تناجشوا, ایسے معاملات نہ کرو, اور ولا تباغضوا یعنی کہ آپس میں بغض نہ کرو, اور ولا تدابروا, تدابروا کا مطلب ہے ادبار کہتے ہیں منہ موڑ کے چلے جانا, تو ایک دوسرے سے منہ موڑ کر نہ چلے جاؤ. ولا يبع بعضكم على بيع اخيه بعض, یعنی اگر کسی نے انہوں نے کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے, انہوں نے طے کر لیا ہے, اب دو لوگ ہیں, ایک نے بیچ دی ہے ایک نے خرید لی ہے, اس کو معاملہ طے ہو گیا ہے, اب صرف مال کا تبادلہ ہونا ہے, اس کو پیسے دینے ہیں, اس کی چیز لے کر جانا ہے. کوئی شخص آتا ہے بیچ میں کہتا ہے کہ نہیں رکو, میں تمہیں اس کے لیے اور پیسے دوں گا, یہ ناجائز ہے. تو اس کو کہتے ہیں بے پر بے, ایسا کرنا ناجائز ہے. اگر انہوں نے دونوں نے معاملہ طے کر لیا ہے تو خلاص ان کے درمیان معاملہ طے ہو گیا ہے, تو اس میں کسی کو اجازت نہیں ہے تیسرے شخص کے آ کر یہ کہے کہ میں تمہیں اس کے لیے زیادہ پیسے دوں گا, تم مجھے یہ مال مجھے بیچ دو, اس کے پیسے واپس کر دو, یہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے نکاح, اگر ایک لڑکے لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے اور یعنی کہ صرف شادی باقی ہے, نکاح باقی ہے, تو تیسرے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کر کہے کہ اس کی منگنی توڑ دو, میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا, یا میں میرے بیٹے کو تمہاری بیٹی سے شادی کرواؤں گا. تو یہ بھی ناجائز ہے. تو اس حدیث میں ایسے معاملات کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا, اے مومنوں, اے مسلمانوں, ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو. تو یہ جو چیزیں ہیں, سب سے پہلے کیا بات بتائی گئی, لا تحاسدوا, حسد. حسد کیا ہے, ٹھیک ہے, پہلے الفاظ دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان جو ہے ایک اور مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے. ولا یخذلہ, خذل کا مطلب کیا ہے کہ جہاں اس کی مدد کرنے کا موقع آئے وہ اس کو وہاں پر چھوڑ کے نہیں ہٹ جاتا ہے وہاں سے. لا یخذلہ ولا یکذبہ, اس کو جھوٹلاتا نہیں ہے. ولا یحقرہ, اور اس کو اس کی ہم کہتے ہیں حقارت کرنا, وہ نہیں کرتا ہے ایک اور مسلم کا. التقوی ہا ہونا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ تقوی یہاں پہ ہوتا ہے. 3 مرتبہ دکھایا, 3 مرات سینے کی طرف دکھاتے ہوئے کہا کہ تقوی یہاں پر, یعنی کہ دل کی طرف اشارہ کیا. تو دل کا عمل ہوتا ہے تقوی. تقوی کی تفصیل ہم پہلے احادیث میں ہم نے اس کو پڑھا ہے. اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحسب امرئ مسلم بحسب امرئ من الشر, کہ ایک مسلمان کے لیے یہ یعنی ایک یہ شر کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کی حقارتی کرے, یعنی کہ اس کو حقیر سمجھے. کل مسلم علی المسلم حرام, ہر ایک مسلمان ایک اور مسلمان پر حرام ہے. کون سے اعتبار سے؟ یہاں پر 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ دمہ و مالہ و عرضہ, یعنی کہ 3 اعتبار سے. اس کا خون, یعنی کہ ایک مسلمان ایک اور مسلمان کا خون نہیں کر سکتا ہے, اور مال, ایک مسلمان ایک اور مسلمان کا مال نہیں لے سکتا ہے. و عرضہ, یعنی کہ ایک مسلمان اور ایک مسلمان کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. تو یہ اعتبار سے ہر ایک مسلمان پر حرام ہے. تو اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کی ہے. تو اس میں جو فوائد ہیں, سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسدوا, کہ حسد مت کرو. تو حسد کیا ہے؟ حسد کی تعریف علماء نے اس طریقے سے بیان کی ہے کہ سب سے پہلے کراہت,
کراہت ما انعم اللہ علی آخر، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں کسی پر، اس کو دیکھ کر کراہت کرنا کہ اسے کیوں مل گیا ہے مجھے کیوں نہیں ملا، یہ ایک ہے۔ پھر یہ بھی ہے وہ تمنی ازالتها، یعنی کہ یہ تمنا کریں کہ جو نعمتیں اس کو ملی ہیں اس کا ازالہ ہو جائے، اس سے یعنی کہ چلی جائیں۔ تو یہ تعریف بیان کرتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک کراہت کرنا اور دوسرا یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمتیں چلی جائیں اس آدمی کے پاس سے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگرچہ کہ اس نے یہ تمنا نہیں کی ہے کہ اس کا ازالہ ہو جائے، ان نعمتوں کا ازالہ ہو جائے، صرف اس نے کراہت کی ہے تو بھی وہ حسد ہے۔ اور حسد کرنے والا ہوتا ہے، حاسد یہ سب ہم اردو میں بہت عام طور پر یوز کرتے ہیں اور سب جانتے ہیں اس کا معنی حسد کیا ہے، اور یہ دل کی بیماری ہے، اور اس کا نقصان جو حسد کرتا ہے اسی کو ہی ہوتا ہے، دوسرے کو کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ آپس میں حسد مت کرو۔ اللہ ذو فضل العظیم، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس عظیم فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازتے ہیں، اپنے نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، جسے جتنا چاہیں وہ دے، مال، بچے، گھر، گاڑیاں، علم، اخلاق بھی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اخلاق بھی جو ہے وہ بانٹے جاتے ہیں، جیسا کہ رزق بانٹے جاتا ہے اسی طریقے سے اخلاق بھی بانٹے جاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہیں جتنا چاہیں اللہ عز و جل نوازتے ہیں اپنے بندوں۔ تو اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ دوسرے کے پاس سے چلا جائے یا اسے کیوں ملا ہے، کراہت کرنا، یہ حسد ہے۔ تو حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے اس حدیث میں۔ دوسرا تناجشو، لا تناجشو، تناجش میں نے بتایا کہ بولی لگانا جس میں بغیر خریدنے کی نیت سے کسی چیز کی قیمت کو بڑھانا، بولی لگانا، ویسا نہ کرو۔ بغض نہ رکھنا، مسلمان ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھتے ہیں۔ ولا تدابرو، اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کر نہیں نکل لیتے ہیں۔ اگر کچھ انبن ہو بھی گئی تو جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے، ایک ان کے ساتھی کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی کسی مسئلے پر، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے فلان، ہم نے تو بحث کر لیا، یہ تو مسئلہ تھا، اختلافی مسئلہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دونوں بھائی بن کر رہ سکتے ہیں۔ تو اس چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ میں تم سے منہ موڑ لوں اور تم مجھ سے منہ موڑ لو، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان ایک دوسرے سے منہ موڑ کر نہیں جاتے ہیں۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ اگر کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا ہے یا کوئی منگنی کا معاملہ ہو گیا ہے تو اس میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اور آ کر اس کو توڑ کر وہ اپنا معاملہ اس میں لگانے کی کوشش کرے۔ لیکن یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ کون و عباد اللہ اخوانا، یہی راز ہے، اس حدیث میں یہی راز ہے کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو۔ یہ سب سے عظیم بات ہے۔ مسلم معاشرے میں جو اخوت ہوتی ہے اور جو بھائی چارگی ہوتی ہے، یہی سب سے ضروری اور سب سے اہم بات ہے، یہی مقصد ہے۔ جب معاملات صحیح ہوتے ہیں تو مسلم معاشرہ جو ہے اس میں خوشحالی رہتی ہے، دلوں میں بغض نہیں ہوتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کے دیکھ کر منہ موڑ کر نہیں نکل لیتے ہیں۔ لیکن جب معاملات حسد ہے، تناجش ہے، یعنی کہ معاملے میں دھوکہ ہے، فریب ہے، مکاری ہے، جھوٹ ہے، پھر اگر بغض رکھتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کے متعلق سے یا ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ موڑ کر نکل لیتے ہیں، جب کوئی معاملہ طے ہو گیا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہو یا شادی بیاہ کا معاملہ ہو، جب معاملے طے ہو گئے ہیں تو بیچ میں آ کر توڑ کر اس کو جماتے ہیں، اپنا جماتے ہیں۔ تو ایسا کریں گے تو مسلمان بھائی نہیں رہیں گے، ان کے دلوں میں درار پڑ جائے گی۔ جب مسلمانوں کے دلوں میں درار پڑ گئی تو پھر مسلم معاشرہ جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو مقصد وہی ہے کہ اپنے معاملات کو صحیح رکھو تاکہ مسلم معاشرے میں اخوت
اور بھائی چارگی بھی برقرار رہے. تو جب سب مسلمان مل کر رہتے ہیں، برقرار رہتے، معاشرہ برقرار رہتا ہے، تو ان کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور وہ ایک اچھا طاقتور معاشرہ بن کر رہ سکتے ہیں. تو یہی راز ہے. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جتنے بھی پریشانیاں ہیں، سب یہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہے. معاملات میں بگاڑ ہے، معاملات میں فریب ہے، معاملات میں فساد ہے. سبحان اللہ. اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے، توفیق دے صحیح طریقے سے معاملات کرنے کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان جو ہے اپنے مسلمان بھائی کا بھائی، یعنی کہ ایک مسلمان ایک اور مسلمان کا بھائی ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورۃ حجرات میں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین ایمان والے جو ہیں وہ بھائی ہیں. تو یہ بہت یعنی بہت ضروری بات ہے. اس میں نسل، عہدہ، مال، اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم دیکھیں گے تو صحابہ میں کون کون تھے؟ صحابہ میں مختلف لوگ تھے، عرب بھی تھے، عجم بھی تھے. بلال تھے حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی. تو ایسے کئی لوگ تھے اور سب مسلمان تھے. کوئی ایک دوسرے کو میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، میرا نسب ایسا ہے. اب قریش جو ہیں، عرب تو سب سے اپنے آپ کو بہت یہ مانتے تھے کہ ہم یعنی کہ ہم اشرف، زیادہ ہم شریف ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سب ختم کر دیا اسلام نے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں شعبوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یقیناً جو سب سے مکرم ہے اللہ کے نزدیک وہ کون ہے؟ وہ تقوی والا ہے. تو تقوی ہی معیار ہے، دوسرا کوئی معیار نہیں ہے. اسلام میں کوئی معیار نہیں ہے، نہ گورا، نہ کالا، نہ عربی، نہ عجمی، نہ سید، نہ شریف، نہیں، سب برابر ہے. تو یہ مسلمان معاشرے کی خاصیت ہے. دوسرے معاشروں کو دیکھو، آج بھی امریکہ میں گوروں میں کالوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تفرقہ کیا جاتا ہے، ان کو کالوں کو حقیر مانتے ہیں. لیکن سبحان اللہ آپ سعودی عرب میں آ کے دیکھیں کیسے مل کے رہتے ہیں. سب ہر ایک رنگ کا، ہر ایک قسم کا شخص مل جائے گا، لیکن سب مل کر رہتے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، کچرا صاف کرنے والا ہوتا ہے راستے پر، جھاڑو لگانے والا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نماز میں کھڑتا ہے تو اس کے پیچھے کون آ کے نماز پڑھتے ہیں؟ پولیس، آرمی، سعودی، کوئی بھی ہو آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے پیچھے. تو یہ اسلام کی خاصیت ہے، یہ مسلم معاشرے کی خاصیت ہے. بہرحال لا یظلمہ، تو وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے. ولا یخذلہ، تو یہاں پر میں ایک ضروری بات میں رکھنا چاہوں گا. لا یخذلہ کا مطلب ہے کہ جس مقام پر اس کو مدد کرنے کی ضرورت ہے وہ مقام پر اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہے. اور یہ ہمارے اہل حدیث اور سلفی بھائیوں کے لیے اس میں بہت ضروری نصیحت ہے، اس میں کہ اگر ہماری جماعت کے شخص کو اگر کسی گمراہ فرقے کے شخص نے اس پر حملہ کیا، اس کو بھرا بلا کہا، ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر عقیدے اور منہج کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر چاہیے کہ سب اس کی مدد کریں، نہ کہ اس کو چھوڑ کر ہٹ جائے وہاں پر. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. ہم الحمدللہ یہاں پر ہم اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں انشاءاللہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے یعنی کہ مدد کے لیے ہم کھڑے رہیں. اگر کوئی آ کر، کوئی تبلیغی یا کوئی صوفی آ کر، کوئی ایک عالم ہو یا ایک عام آدمی ہو یا مسجد کا امام ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا ان کو کچھ پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی تائید میں کھڑے ہیں، ان کی مدد کریں حق پر. تو یہ بہت ضروری ہے. لا یخذلہ ولا یکذبہ، تو جھوٹلاتا نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان کوئی بات کہتا ہے نہیں تو جھوٹا ہے، ایسا اگر وہ واقعی جھوٹ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ اس کو جھوٹلاتا نہیں ہے.
ولا یحقرہ، یعنی کہ وہ اس کی حقارت ہی نہیں کرتا ہے۔ حقارتی کیا ہے؟ حقارتی یہ ہے، اس کو عربی میں احتقار بھی کہتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور دوسرے مسلمان کو کم تر سمجھیں۔ یہ تکبری ہے، یہ تکبری ہے، یہ حقارتی جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ التقوی ہاں ہونا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی یہاں پر ہوتا ہے، تو 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ تو تقوی جو ہے وہ دل کا عمل ہوتا ہے، اور اس کے پہلے بھی یہ بات گزری ہے کہ اسلام میں، شریعت میں اور اللہ نے اپنے مخلوقات میں دل رکھا ہے، تو دل ہی سب کچھ ہے، دل ہی جگہ ہوتی ہے تقوی کی۔ عقیدہ، تقوی اور جو بھی دل کے اعمال ہیں یہ سب یہاں پر ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مسلمان ایک اور مسلمان پر حرام ہے، اس کو حقارتی نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر 3 چیزوں کی بات، 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے خون، مال اور اس کی عزت۔ اور علماء نے کہا ہے کہ شریعت 5 چیزوں کی حفاظتی کرنے کے لیے آئی ہے۔ سب سے پہلے دین، دین کی حفاظتی سب سے پہلے۔ تو اسی لیے جو دین پر آنچ ڈالتا ہے، یعنی کہ کوئی مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کو عبداللہ بن مسعود کی حدیث گزری ہے کہ التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو جماعت کو چھوڑ کر دین سے نکل جاتا ہے تو اس کو قتل ہے۔ تو اسی لیے اس میں اس کی سزا قتل رکھی گئی ہے، جو دین سے مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت دین کو حفاظت کرنے کے لیے آئی ہے۔ دوسرا خون ہے، مسلمان کا خون ہے۔ تو مسلمان کا خون جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر کعبہ ہے، کعبے کو اگر گرا دیا جائے، اینٹ با اینٹ اگر گرا دیا جائے کعبے کو، تو اس کی قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، لیکن مسلمان کا خون بہے، ایک قطرہ بھی بہے، اس کی زیادہ قیمت ہے اللہ کے پاس۔ تو مسلمان کا خون جو ہے بہت قیمتی ہے۔ تو اسلام میں صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، یہاں تک کہ غیر مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر غیر مسلمان بھی امن سے، سکون سے رہتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں، کیونکہ غیر مسلمانوں کو بھی حقوق دیے ہیں اسلامی خلافت میں، اسلامی حکومت میں، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ جو اہل کتاب ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں، جزیہ دے کر وہ اپنی حفاظتی خریدتے ہیں۔ دوسرے جو غیر مسلمان داخل ہوتے ہیں، اگر ان کے اور ان کے درمیان اگر معاہدہ ہے تو ان کی حفاظتی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نہ کسی مسلمان نے ان پر حملہ کیا، ان کو نقصان پہنچایا، تو حاکم کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو واپس کروائے۔ اگر اس نے مال لوٹ لیا ہے تو اس کا مال واپس کرانا، اور مسلمان کو سزا دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے جس کے ساتھ عہد کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے۔ تو خون کی حفاظت کرنے آئی ہے شریعت، صرف نہ کہ مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلمانوں کے خون کی حفاظت بھی کرتی ہے شریعت۔ تیسرا مال، تو اسی لیے خون کا بدلہ خون ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے مال، تو مال اگر کوئی ناحق طریقے سے لے لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو ڈاکو ہوتے ہیں ان کو عربی میں قطاع الطریق کہتے ہیں، قطاع الطریق کہتے ہیں ان کو، یا ان کو کہتے ہیں ہائی وے رابرز کہتے ہیں ان کو انگریزی میں۔ جو بڑے بڑے جو راستے ہوتے ہیں وہاں پر چھپے، پہلے کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، آج بھی ہیں، وہ مسافروں کا راستہ کاٹ کر مسافروں کو لوٹتے ہیں۔ تو اگر وہ پکڑے جاتے ہیں اس میں اسلامی حکومت میں تو ان کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ ان کو جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو مال اگر کوئی ناحق طریقے سے لیتا ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے حدود قائم کی ہیں۔ چوتھا ہے عزت، اگر کوئی کسی اور کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے،
ایک پاک دامن عورت پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوڑے ہیں، اگر وہ گواہ نہیں لے کر آ سکتا ہے تو یہ عزت کے اعتبار سے ہے۔ اور پانچواں ہے عقل، تو عقل کی بھی حفاظت کرتی ہے شریعت۔ تو ہر وہ چیز جو ایک انسان کے، ایک مسلمان کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، جیسا کہ شراب ہے یا ڈرگز ہیں یا سگریٹ ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں جس سے انسان کے عقل پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو اسی لیے شریعت میں شرابی کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے حدود جو ہیں یہ انہی 5 احکام کے تعلق سے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں الاحکام الخمسہ۔ اور عزت میں یہ بھی آتا ہے، نسل بھی آتا ہے، کیونکہ نسل جو ہے وہ بھی عرض یعنی کہ عزت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو بھی، اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جاتا ہے، پتھر مار کر اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں زنا کرنے والے تو ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے حدود ہیں، حدود اور قصاص کہتے ہیں، جس میں کاٹنے کا حکم ہے، گردن کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اور جو دوسرے جو کوڑے مارنے وغیرہ کے جو سزائیں ہیں ان کو حدود کہتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں، یہ 5 ان کو کہتے ہیں ہم الاحکام الخمسہ، الضروریات الخمسہ، جزاک اللہ خیر۔ الضروریات الخمسہ یعنی کہ یہ 5 سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔ الضروریات الخمسہ، الضروریات الخمس، ضروریات الخمس، 5 ضروریات جن کو اسلام حفاظتی دیتا ہے، اور ان کو توڑنے والوں کو اس اسلام نے، شریعت نے سزا رکھی ہے اس میں۔ تو یہ 34ویں حدیث تھی حدیث، اور یہ حدیث جو ہے یہ 35ویں حدیث تھی، 35ویں حدیث۔ اور یہ حدیث قاعدہ ہے کہ اس مسلمان کی حرمت کے متعلق سے یہ حدیث قاعدہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جس میں اسلام نے حرام قرار دیا ہے تاکہ ایک اور مسلم سے اس کا نقصان نہ ہو۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ 36ویں حدیث ہے، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواہ مسلم بهذا اللفظ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، اگر کسی نے ایک مومن کی جو پریشانیاں ہیں، اس ایک مومن کی پریشانیوں کو اگر کسی نے دور کیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ دنیا میں اگر ایسا کرتا ہے ایک مومن کے لیے تو اس کا اجر اس کو قیامت میں ملتا ہے۔ یہاں پر وہ کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کیا جائے گا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسرا ومن یسر علی معسر، معسر کا مطلب ہے جو پریشان حال ہے، تنگ حال ہے، اس کے لیے کوئی آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ،
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے. ومن ستر مسلما، اور جو کوئی مسلم پر ستر ڈالنا، پردہ ڈالنا، ایسا پردہ ڈالتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر یعنی کہ پردہ ڈالیں گے. یہ الفاظ ہیں جس کے فائدے جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک کہ یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اور اگر کوئی ایک راستہ اختیار کرتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم کا راستہ اگر کوئی پکڑتا ہے تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ایک راستہ، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو علم کا راستہ کیا ہے؟ وہ جنت کا راستہ ہے. ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اگر ایک قوم اللہ کے جو گھر ہیں مساجدوں میں سے کوئی ایک مسجد میں وہ ملتے ہیں، اجتماع کا مطلب اجتماع یعنی کہ ملنا، مل کر بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ یتدارسونہ بینہم، اور اپنے درمیان اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر سکینہ، سکون نازل ہوتا ہے ان پر. وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ وہ ان کو اپنے پر سے وہ ڈھانپ لیتے ہیں ملائکہ. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس کرتے ہیں، فی من عندہ. ومن بطأ بہ عملہ، اور جو اپنے عمل کرنے میں، یعنی بطأ کا مطلب ہے کیا کہتے ہیں، کاہل ہونا. اگر عمل کرنے میں کوئی سستی دکھاتا ہے، کاہل ہے، لم یسرع بہ نسبہ، تو اس کا نسب جو ہے وہ اس کے اعمال کو وہ اس کو جلدی نہیں کر پائے گا، یعنی کہ اس کو جلدی اجر اس کا نہیں ملے گا اس کا. رواہ مسلم، تو اس کو بھی امام مسلم نے روایت کی ہے. تو اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے جو ہے کہ اگر من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، اگر دنیا کی جو تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر اس تنگیوں پریشانیوں کو اگر کوئی مومن کی کوئی دور کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے. پہلی بات ہے. دوسری بات کیا ہے کہ من یسر علی معسر، اگر کوئی پریشان ہے، تنگ حال ہے، تو اس کے لیے آسانی کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے قرض دیا ہے، اب اس کو قرض واپس لینا ہے، اپنے پیسے واپس لینا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ وہ پریشان ہے، وہ قرض اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کو اور تھوڑی مہلت دیتا ہے، آسانی کرتا ہے اس کے لیے. تو ایسا کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے، اس حدیث میں بتایا گیا کہ یسر اللہ لہ فی الآخرہ، تو پھر دنیا والآخرہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا میں بھی آسانی ادا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو آسانی ادا کرتے ہیں. تو ایک مومن کے لیے دنیا میں آسانی کرنے کا جو اجر ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور پھر ومن ستر مسلمن، اور اگر کسی نے ایک مسلمان کے گناہوں پر پردے ڈالے، یعنی کہ اس کے گناہوں کو چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے گا. تو اس کا اجر یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. ایسے کئی حدیث آتی ہیں جس میں بندوں کا حساب کتاب، اس کے تعلق سے جو حدیث ہیں بخاری اور مسلم وغیرہ میں، تو اس میں ویسا ہی ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کا حساب کتاب جب لیا جاتا ہے تو ان کے درمیان، اب دیکھیں یہ میدان محشر ہے، میزان رکھا ہوا ہے، سب ہیں،
مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، سب جمع ہو گئے وہاں پر، اور پھر وہ الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں، اور جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ سب کے آگے ہوتا ہے، تو سب دیکھتے ہیں، جو جس طریقے سے کافروں کو، مشرکوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ سب دیکھیں گے، اور جس طریقے سے مسلمانوں، مومن اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے، پل ہے، پل صراط جس کو کہتے ہیں، وہ بھی سب دیکھیں گے، سب کھلا ہے۔ لیکن جب حساب کتاب کی باری آتی ہے تو بعض لوگوں کے ساتھ ایسا حساب کتاب لیا جائے گا کہ جب ان کا اعمال نامہ رکھا جائے گا اور اس کا حساب ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب حساب لیں گے تو پردہ ڈال دیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ ان کے جو گناہ ہیں یا بد اعمال ہیں وہ نہ دیکھیں۔ تو یہ ایسی باتیں آتی ہیں حدیث میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے۔ تو یہ بھی حدیث ہے، یہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ جو مسلمان یہ گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے دنیا میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں اور اس کے کاموں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اور پھر واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہے۔ تو جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ کی مدد ملتی ہے تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکے۔ تو یہ بھی بات بتائی گئی ہے اس میں۔ اس کے بعد جو بات بتائی گئی ہے کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، کہ اگر کوئی علم حاصل کرنے کا راستہ چنتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو علم کا راستہ ہے یہی راستہ جنت کو لے کر جاتا ہے۔ اس کے شرط یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کیا جائے اور اخلاص اور اتباع کے ساتھ عمل کیا جائے، یہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ اگر ایک قوم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اگر وہ جمع ہوتے ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ جو مجلس ہے، ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم ان میں شمار ہیں، آمین۔ تو جب لوگ ایسا جمع ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات بتائی گئی یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نے کتنے آیات نہیں پڑھے ان مجالس میں، الحمدللہ کتنے احادیث ہم نے نہیں پڑھے ہیں اس مجلس میں یا ان مجالس میں، الحمدللہ۔ یتدارسون بینہم، یعنی کہ اللہ کی کتاب ہے اور درس ہے اللہ کی کتاب کا، تو اللہ کی کتاب بھی ہے اور درس ہو سکتا ہے کتاب اور سنت سے، ہے نا۔ تو سنت ضروری ہے کتاب سمجھنے کے لیے۔ اگر ہمیں کتاب سے درس لینا ہے، کتاب کو سمجھنا ہے، تو سنت کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کتاب کو۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی کتاب کے لیے اس میں لفظ وہی ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کتاب، سنت، فقہ، یہ سب جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہ سب اس میں آتا ہے۔ مسجد میں بیٹھنے، اسی لیے مسجد میں بیٹھنے کی برکت ہے، مسجد میں بیٹھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ اب جیسا یہاں پر 4 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، تو سب سے پہلے سکون نازل ہوتا ہے۔ تو جو مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر علم، تعلیم اور تعلم دونوں، تعلیم کا مطلب ہے پڑھانا، تعلم کا مطلب ہے پڑھنا پڑھانا جو کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سکون نازل ہوتا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، تو اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ جو ہیں اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہ سب اسباب ہیں سکون حاصل کرنے کے۔ ایک تو الحمدللہ ہم نے جتنے بھی احادیث پڑھے ہیں ان مجالس میں، آج کتنی 11ویں مجلس ہے، تو ان 11 مجالس میں الحمدللہ جتنے ہم نے 34-35 جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، اس سے الحمدللہ ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہوا، ہم کتنے قریب آئے احادیث کے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گویا ہم سن رہے ہیں ان کو۔ تو اس سے سکون حاصل نہیں ہوتا ہے،
پھر ہم جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ہم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو جتنا زیادہ درود و سلام بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس سے دل کو اور اطمینان ملتا ہے اور سکون ملتا ہے. اور یہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ یہ اہل حدیثوں کے لیے ایک بہت یعنی فخر کی بات ہے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. جتنی بار ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنی بار کوئی اور جماعت کوئی اور فرقہ نہیں کہتا، کیونکہ ہمارے پاس صرف اللہ اور رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسروں کے پاس انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، یہ پیر، وہ فلان، یہ ولی، یہ شیخ، یہ حضرت، یہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ہاں ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے زیادہ کیا ہے؟ قال اللہ سبحانہ وتعالی وقال رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال صحابۃ رضی اللہ عنہم. تو جب ہم سبحانہ وتعالی کہتے ہیں تو وہ عبادت ہے، اس کے لیے اجر ملتا ہے. جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بھی عبادت ہے، اس میں اجر ملتا ہے اور اس میں دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان ملتا ہے دل کو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کرتے ہیں آسمان میں. پھر جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو شریعت کا قاعدہ کیا ہے دعا کے متعلق؟ وہ دعا تم پر بھی واپس آتی ہے. علماء کا نام ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، تابعین، تبع تابعین، جو بھی علماء محدثین گزرے ہیں تو ان سے کہتے ہیں رحمہم اللہ. تو اس کا ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بھی اس دعا کے حقدار بنتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے کتنے موقع ہیں اجر کمانے کے. اور جیسا یہاں پر اس حدیث میں بتایا گیا کہ سکون نازل ہوتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، سکون نازل ہوتا ہے، وغشتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور پھر یہ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے، عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر ملائکہ ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہے. اور پھر آخری بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے پاس جو اللہ کے قریب ہیں، فرشتے جو ہیں جن کو الملا الاعلیٰ کہتے ہیں، تو ان میں ذکر ہوتا ہے. تو جب وہاں پر ذکر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ان کے لیے سکون اور راحت اور رحمت اور اطمینان یہ حاصل نہیں ہوتا؟ یقیناً حاصل ہوتا ہے. تو الحمدللہ ان 11-12 مجالس میں جنہوں نے بیٹھا، ان مجالس سے استفادہ کیا، اس مجالس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سننے کا موقع ملا، ہمارے علم میں اضافہ ہوا، ہمارے ایمان میں بڑھوتی ہوئی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. تو ہم جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. بلکہ ایسا شخص جو صرف ایسی مجلس سے گزرا، اس کو زیادہ علم کے اعتبار سے کیا زیادہ حاصل نہیں ہوا، لیکن وہ آ کر بیٹھ گیا تو اس کی بھی مغفرت کی جاتی ہے. تو اللہ کی مغفرت وسیع ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے کیا خوشخبری نہیں ہے، کہ ہمارے لیے بشارت نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں. اور ہم علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں یہ سچ ہے، یہ حق ہے. اور ہم حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ایسے لوگوں میں شمار کرے. اور پھر آخری میں جو جس طریقے سے حدیث ختم ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے اعمال کرنے میں آلسی ہے، سستاگی دکھاتا ہے، تو اس کا اجر بھی اس کو اسی طریقے سے ملتا ہے، نہ کہ وہ اس کا اجر اس کے لیے جلدی سے اس کا اجر اس کو نہیں ملتا ہے. اور یہ حدیث جو ہے امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے. تو یہ 36ویں حدیث تھی، 36ویں حدیث تھی. اور یہ حدیث قاعدہ ہے کہ ان الجزاء من جنس العمل، یہ قاعدہ ہے اور یہ بہت ضروری قاعدہ ہے، کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل. شاید اس کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے، الجزاء من جنس العمل. تو یہ جو حدیث ہے 36ویں حدیث، یہ قاعدہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل. یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ ہر ایک عمل کا جو جزا ہے وہ اس عمل کے مطابق ہی ملتا ہے. تو یہاں پر کئی مثالیں دی گئی ہیں اس حدیث میں
کہ اگر تم ایسے کرتے ہو تو تمہیں ایسا ملے گا. اللہ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ صلۃ الرحم کے لیے، یعنی کہ جو خون کے رشتے ہیں، خون کے رشتے برقرار رکھنے کے لیے جو انسان جو خرچ کرتا ہے اپنے وقت میں، اپنے مال میں، تو اس کو وہ لوٹایا جاتا ہے. یہ بھی الجزاء من جنس العمل، جو بھی وہ کرتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے. ایک اور بات بھی گزری ہے زنا کے تعلق سے کہ زنا کی سزا کیوں ایسی ہے، کیونکہ زنا ایسی گھنونی چیز ہے تو اس کی سزا اس کے لیے اس طریقے سے دی جاتی ہے. کوئی مال اپنے ہاتھ سے کسی غیر کا مال چھینتا ہے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، یہ شریعت کا قانون ہے. تو الجزاء من جنس العمل، تم جیسا کرو گے تم ویسا ہی پاؤ گے. کئی مثالیں ہیں قرآن اور حدیث میں، اسی لیے یہ قاعدہ یہاں پر اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پر کہ الجزاء من جنس العمل. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، کیوں یہ دوسری حدیث قدسی ہے جو ہم اس میں پڑھ رہے ہیں. تو حدیث قدسی کیا ہے، اس کی تعریف پہلے گزری ہے. تو یہ جو کلام ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا کر ہمیں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا کہا ہے. تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ کتب الحسنات و سیئات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسنات کیا ہیں، نیکیاں کیا ہیں، اور سیئات گناہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. وبین ذلک، اور اس کا بیان بھی کر دیا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے. اس کے پہلے بھی یہ حدیث گزری ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال جو ہے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے اور حرام جو ہے وہ کیا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے، اس کا بیان ہو گیا ہے. بیان ذلک فمن ہم بحسنۃ، اگر کسی نے ایک نیکی کرنے کا ارادہ کیا، نیکی کرنے کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، لیکن اس نے وہ نیکی نہیں کی، اس کے لیے کیا ہے، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاس، دیکھیں الفاظ دیکھیں، عندہ، اپنے پاس اس کو ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. اس نے صرف نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا، صرف کیا نہیں، نیکی کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس ایک نیکی لکھ دیتے ہیں کہ اس کے لیے ایک نیکی ہے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اس نے ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، وَعَمِلَهَا، اور اس نے اس کو کیا، كَتَبَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسنات، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتے ہیں کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. تو ایک نیکی شریعت میں ایک نیکی کا اجر کیا ہے، 10 نیکیاں ہیں، یہ سب سے کم ہے. الی 700 ضعف، 700 نیکیوں تک لکھا جا سکتا ہے. الی اضعاف کثیرہ، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. یہ نیکی کرنے کا اجر ہے. وَإِنْ أَهَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اس نے نہیں کیا، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ اپنے پاس اس کو ایک نیکی لکھ دیتے ہیں کہ میرے بندے نے ارادہ تو کیا تھا گناہ کرنے کا لیکن اسے نہیں کیا، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر اس نے
گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے کیا، فعملها، اور اس نے گناہ بھی کر دیا، کتبہ اللہ سیئۃ واحدہ، اللہ اس کو ایک گناہ لکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر عندہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، عندہ کا لفظ کس کے، یعنی کہ اپنے پاس اللہ لکھ لیتے ہیں اپنے پاس، یہ صرف نیکیوں کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے کوئی اور اس کو کر دیتا ہے تو اس کا اللہ لکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ اپنے پاس اس کو لکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ ہے، اس کو دور کر دیا گیا ہے اس کو۔ تو یہ عربی کی باریکی ہیں، الفاظ کی باریکیاں ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو اس کو امام البخاری نے روایت کی ہے اور مسلم نے بھی روایت کی ہے، اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف یہ بات بتایا ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت کی عظمت کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی ہے، اگر وہ ایک نیکی کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں سے 700 یا اس سے زیادہ نیکیاں اس کو لکھی جاتی ہیں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس لکھ لیتے ہیں اس کو۔ اگر اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن نہیں کیا، اب کیوں نہیں کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے خوف سے، اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا تو اس کو ایک نیکی میں اس کو تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ اور اگر اس نے ایک گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس گناہ کو کیا لیکن اس کے لیے ایک ہی گناہ ہے، یہ اصل ہے۔ اس کے پہلی والی جو حدیث جو ہے وہ الجزاء من جنس العمل ہے، جس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے اسی جنس یعنی کہ اسی کے قسم کا جزا اس کو ملتا ہے۔ لیکن یہ حدیث قاعدہ ہے کہ اعمال کا جزا کس طریقے سے دیا جاتا ہے، الجزاء الاعمال یعنی کہ اعمال کا جزا کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے اس کو دیا جاتا ہے، اس کے متعلق ہے۔ تو اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو امت ہے، امت محمدیہ جو ہے، یہ مرحومہ ہے، اس پر رحمتیں برسائی گئی ہیں، کیونکہ اس کو ایک نیکی کرنے کا اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ ہم نماز 5 پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اجر 50 کا ملتا ہے کم از کم، کیونکہ جب نماز فرض ہوئی تو 50 نمازیں تھیں، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسا موسیٰ علیہ السلام وہ واقعہ معراج کا واقعہ آپ جانتے ہیں، مشہور ہے واقعہ وہ، تو 50 سے 5 کم کر دی گئی، 5 تک کم کر دی گئی، لیکن اس کا اجر اتنا ہی رکھا گیا ہے۔ 5 نمازیں ہیں لیکن اجر 50 کا ہے، تو یہ کم سے کم ہے۔ تو یہ اصل ہے اسلام کا، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، سوائے روزے کے۔ کئی مثالیں ہیں، ہمارے شیخ محمد بن رمضان الحاجری حفظہ اللہ، انہوں نے جب ہمیں یہ حدیث پڑھایا تھا تو ہم سے ہوم ورک کروایا تھا کہ سارے حدیث میں یہ تلاش کرو کہ نیکیوں کا بدلہ کتنا ملتا ہے، اتنا کرنے سے 10 ہے، اتنا کرنے سے 100 ہے، اتنا کرنے سے 50 ہے، اتنے کرنے سے 700 ہے، احادیث ہیں، اور میرے پاس یہ ہوم ورک میرا موجود ہے میرے پاس۔ ایک دعا ہے، اس کو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے، حسن لغیرہ، وہ یہ دعا ہے کہ اس کو کہتے ہیں دعا دخول السوق، جب بازار میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھنے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا اجر جو ہے اس کا الف ہے، یعنی کہ 1 ملین اس کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ ایک ہی عمل ہے جس کے لیے اتنا زیادہ تعداد میں اس کا اجر ذکر کیا گیا ہے، کوئی دوسرا عمل نہیں ہے جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ الف نیکیاں اس کو لکھی جاتی ہیں۔ روزے کا جو اجر ہے وہ اللہ پر ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الا صوم، سوائے صوم کے یعنی کہ روزے کے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ انہ لی، یہ روزہ جو ہے میرے لیے رکھا جاتا ہے، وانا اجزیہ بھی، میں اس کا اجر دوں گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ روزے کا جو اجر ہے وہ کتنا ہے پتہ نہیں ہے، اور لیکن اتنا کافی ہے کہ جو روزدار ہیں ان کے لیے جنت کا دروازہ ہے ریان، جس میں وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ خاص دروازہ ہے صرف روزے رکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ نیکیوں کے تعلق سے ہے۔ گناہوں کے تعلق سے بھی اصل وہی ہے کہ ایک گناہ کے لیے ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جن کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث جو ہے، یہ حدیث اعمال کے جزا کے متعلق ہے،
تو یہاں پر رکتے ہیں. وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.